شب عاشور ہے. مقتل میں آپ لوگ واقعہ پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں کہ چچا جان کیا میرا نام شہید ہونے والوں میں ہے؟ جو واقعہ معروف آپ سنتے ہیں. حسین ابن علی نے کہا کہ ہاں، حتیٰ تمہارے بھائی علی اصغر بھی شہید ہوں گے. دیکھیے علی اکبر کے ساتھ ایک الگ امتحان ہے مولا حسین کا. میں نام ہوں شخصیات کے، حر، علی اکبر، جون، علی اصغر، قاسم، ابو الفضل عباس. یہ 6 شہید ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ حسین نے بڑا مختلف کام کیا. اور البتہ سعید ابن عبداللہ کا بھی نام لیجیے، بڑا مختلف کام کیا. جو قاسم کی رخصت ہے نا، وہ بڑی کربناک رخصت ہے. اس کی وجہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ کریم انسان جو ہوتا ہے نا، اور اگر حسین ابن علی جیسا کریم ہو. قاسم جب سامنے آئے تو حسن ابن علی کی شکل یاد آئی. کریم انسان کی ایک اور خصوصیت ہوتی ہے، اگر کریم انسان کسی بے سہارا خاتون کی مدد کر رہا ہو اور اس کو کفالت کر رہا ہو، اور ایک مرحلہ ایسا آئے کہ اس خاتون کی اولاد کو ایک تکلیف پہنچے، یہ کریم کے لیے بڑے امتحان کا مرحلہ ہے. مولا حسین کا امتحان جانتے ہیں کیا ہے؟ بیوہ بھاوج ہے. بھائی سے کتنی محبت کرتے ہیں مولا حسین. ایک طرف سے حکم رسول اللہ ہے کہ حسن کا خون کربلا کے شہیدوں میں شامل ہے، ادھر سے حسین کی رحم دلی ہے، کرے تو کیا کرے تمہارا مظلوم امام. لہٰذا میں 2 جملے اس مظلوم اور فراموش شدہ امام کے بارے میں کہوں جو مظلوم ہے. دنیا کی نظر میں نہیں، امام باڑوں میں مظلوم ہے امام مجتبیٰ. آپ نہیں دیکھیں گے کبھی بھی کسی امام باڑے میں یا حسن اور یا حسین کا پٹکا لگاؤ. مظلوم ہے امام حسن، بہت مظلوم ہے امام حسن، واللہ مظلوم ہے امام حسن. اتنے مظلوم ہیں کہ اس عالم نے خواب میں دیکھا جناب سیدہ کو، کہا کہ میرا بیٹا حسن کیا میرا بیٹا نہیں ہے، تو میرے حسن کے مصائب کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ واللہ ہر مرحلے پر جس طرح سے امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت کو تار کرنے کی کوشش کی ہے، واللہ دل تڑپ جاتا ہے. سبط اکبر صلی اللہ علیہ کہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی الزکی المجتبیٰ. حسن مجتبیٰ کی نشانی ہے. جب حسن مجتبیٰ کی قبر سے نکلے ہیں نا حسین، تو یہ کہہ کر نکلے لٹا ہوا شخص وہ نہیں ہے جس کا مال لٹ جائے. بھیا لٹا ہوا شخص وہ ہے جو تجھ جیسے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھے. وجہ یاد ہے نا آپ کو؟ واحد تابوت ہے اولاد انبیاء میں جو گھر سے باہر گیا گھر میں واپس آیا. جب قاسم آئے نا تو مولا حسین کو بھائی حسن یاد آئے. 13 برس کا سن ہے. مجھے نہیں پتا کہ ماں نے اجازت کس طرح سے دی، تاریخ خاموش ہے، لیکن یہ ضرور ملتا ہے کہ جیسی بھی اجازت ملی، سلام ہے ہمارا مادر جناب قاسم کو کہ عہد الہی کو زینب نبھائیں، رسول کی بیٹی. لیکن رسول اللہ کی بہوؤں نے کیا کام کیا، کیا بہویں ہیں رسول خدا کے گھر کی اور کیا بیٹیاں ہیں سرکار. ان کے قدموں کی خاک کے آگے فرشتے لرزہ براندام ہیں. کس چاؤ سے بھیجا، کہا کہ چچا جان مجھے اجازت ہے میدان میں جانے کی. جو مقتل کے الفاظ ہیں آسان اردو میں نقل کر رہا ہوں. اب یہ میرا جی کہتا ہے، ایک دفعہ حسین بن علی نے قاسم کو جی بھر کے دیکھا. مقتل کے الفاظ ہیں فَاعْتَنَقَ وَبَكِيَ حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهِمَا. اکبر کے ساتھ یہ نہیں کیا، ایک دفعہ آگے بڑھ کر بھیج کے قاسم کو گلے لگایا. فَبَكِيَ، چچا بھتیجے اتنا روئے کہ غش آ گیا. جب ہوش آیا نا، میں کہوں گا مولا 13 سال کا بھتیجا ہے، غش آ گیا ہے، پانی کا ایک گھوٹ پلا دیجیے، چہرے پر پانی کے چھینٹے دیجیے. ایک دفعہ دوبارہ قاسم اٹھا، زلجنہ تیار کروایا گیا. قاسم زلجنہ پر جلوہ افروز ہوئے. ایک دفعہ مقتل کے مطابق ایڑ لگا کر بڑھے آگے. عباس موجود ہیں، علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، عباس موجود ہے، حسین موجود ہے. قاسم گئے. بعض مقاتل میں آپ نے سنا ہے نا ازرق شامی کے 3 بیٹوں کے ساتھ مقابلہ. بعض مقاتل میں سنا ہے نا خود ازرق شامی کا مقابلہ. یہیں پر میں آپ کے ذہنوں کو روکوں، ذرا چلیے 38 ہجری میں صفین کا میدان ہے. امیر المومنین کے لشکر سے ایک پہلوان نکلا، مولا کا صحابی، تنومند، مضبوط جسم، گٹھا ہوا جسم، چابک دست، ماہر شمشیر زن. صفین میں شام کے لشکر سے ایک پہلوان نکل کر آیا. دونوں میں جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی. وہاں سے دوسرا پہلوان آیا. اس نے دیکھا میں مقابلہ نہیں کر سکتا. جناب امیر نے پیغام بھیجا، واپس آؤ.
مولا کائنات نے کہا میرے الفاظ میں، کیا کہنے امیر المومنین کے، مولا کیا کرم ہے تیرا، بخدا عجیب کرم ہے علی بن ابی طالب کا. کہا تیرے بس، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں تیرے بس کا نہیں ہے. اپنا خود پہنا، زرہ پہنی کہ پہچانے نہ جائیں علی. اپنے سپاہی کی آبرو کو بچایا. تجھے چوٹ نہ لگ جائے، ہم جائیں گے تیری طرف سے. میں کہوں گا مولا ذرا نجف سے اٹھ کے کربلا میں آئیے. جب وہ آپ کا پہلوان آیا تھا نا واپس، تو کل میں لشکر میں جب آیا نا وہ، تو اس کو فوجی آگے بڑھو پانی پلایا، کچھ کھانے کو دیا ہوگا، خورمے کھا لے، کچھ ایسی چیز کھا لے تیرے بدن میں طاقت آئے. میں کہوں گا سلام ہے مولا حسن ہے، میرے مظلوم آقا سبط اکبر، تیرے خون کی طہارت کو سلام ہے. قاسم ابن حسن 13 برس کا سن ہے، اکیلے مقتل میں لڑ رہے، پانی کی امید نہیں ہے کہ جائے تو چچا پانی پلائے. ساقی کوثر کا پوتا تنے تنہا تلوار چلا رہا. مجھے نہیں پتا ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. عزیزوں، مقاتل کے ایما اور اندیے سے پتہ لگتا ہے کہ جب کوئی شہید جاتا تھا نا تو شہزادیاں کان لگا کر سنتی تھی. جب ہلہلے کی اور تالیوں کی اور باجوں کی آواز آتی تھی نا، ادھر سے باجوں کی آواز آتی تھی، ادھر خیمے میں گریا شروع ہوتا تھا. اب یہ شہید بھی چلا گیا دنیا سے. سیدانیاں کان لگا کر آواز پر. ایک دفعہ تلوار چلا رہے ہیں قاسم ابن حسن، کہا گیا ہر طرف سے گھیر کر حملہ کرو. حیدر کرار کا پوتا ہے، بنو ہاشم کا خون ہے، عبد المطلب کی یادگار ہے. بس ہر طرف سے تیر آئے، نیزے آئے. 13 برس کا قاسم. عجیب مرحلہ ہے. یہ کون قاسم ہے؟ جانتے ہیں اب کون گھوڑے سے گرنے والا؟ جب قاسم خیمے سے نکلے ہیں نا تو راوی نے لکھا ہے لشکر یزید کے، فخرج من الخیام غلام لم یبلغ الحلم ووجهه كشقة بدر. اب حسین کے خیمے سے ایک بچہ نکلا. ارے بچہ کیا تھا، چمکتے ہوئے چاند کی طرح خوبصورت تھا. مجھے یہ بتائیے، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، یہ جب چاند سے بچہ لاش خیمے میں جائے گی تو ماں کے دل پر کیا گزرے گی؟ آپ جانتے ہیں جب بچے نے بابا چچا کو پکارا ہے، کون بچہ ہے؟ جب خیمے سے نکلے نا قاسم، فانقطع شسم علیہ، قاسم کے جوتے کا تسمہ ٹوٹا. قاسم چاہتے تھے کہ جوتے کے تسمے کو باندھیں. حسین ابن علی گویا لپک کر آگے بڑھے. حجت خدا امام معصوم جھک کر قاسم کے جوتے کا تسمہ باندھا. یہ بچہ کتنا ننھا تھا پتہ؟ کتنا لاڈلا تھا اپنے چچا کا. کیوں تھا لاڈلا؟ جب 3 برس کا تھا نا، باپ مر گیا، یتیم ہو گیا. حسین نے آگوش میں پالا نا. یہ اپنے چچا کو چچا بھی کہتا ہے، شاید بابا بھی کہتا ہو. اس بچے کی جو متا ہے وہ حسین ہے. جب یہ بچہ گھوڑے سے گرا ہے نا، آج جانتے ہیں اس بچے نے کیا آواز دی ہے؟ عباس جب گھوڑے سے گرے نا، کہا کہ یا آخا ادرک آخا. عباس نے بھیا بھیا کی خبر لو. جو صحابی گرتا کہتا مولا اپنے صحابی کی خبر لیجئے. کبھی آواز آتی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ادرکنی یا ابا عبداللہ، اے مولا حسین میری مدد کیجئے. یہ بچہ جب گرا ہے نا گھوڑے سے، اس نے یا اما ادرکنی، اے چچا جلدی میری مدد کیجئے. ایک دفعہ مولا حسین کے کانوں میں یہ آواز آئی. یہاں آپ رک جائیے. آیت اللہ العظمہ عبد الکریم حائری، درس سے پہلے قم میں مصائب ہوتے تھے. ذاکر نے پڑھا، قاسم کے مصائب پڑھے. اور یہ جملہ جب پڑھوں گا نا، ایک جملہ، تو حضرت آیت اللہ نے کہا ذاکر سے یہ جملہ مت پڑھا کر، مجھ میں سننے کی تاب نہیں ہے اس جملے کو، جگر پھٹ جاتا ہے. میں کہوں گا اے آیت اللہ، آپ نے جملہ سنا، جگر پھٹ جاتا ہے. ذرا قاسم سے پوچھو، حسین سے پوچھو. بس ایک دفعہ قاسم نے آواز دی یا اما ادرکنی، اے چچا میری خبر لیجئے. مقتل کے الفاظ ہیں فحمل علی القوم کاللیث الغضبان. حسین نے بپھرے ہوئے شیر کی طرح لشکر پر حملہ کیا، لشکر کو پیچھے دھکیلا. یہ میرا جی کہتا ہے ایک طرف سے عباس آئے ہوں گے، ایک طرف سے حسین. لشکر کو پیچھے دھکیلا. قاسم کے جنازے پر گئے، دیکھا بھتیجا ایڑیاں رگڑ کے مر چکا ہے، لاش پر بیٹھے، لگتا ہے بیٹھے. اور یہ کہا یعز واللہ، یہ ہے وہ جملہ جو آیت اللہ کے دل کو چیر دیتا تھا. یعز واللہ علی عمک ان تدعوہ فلا یجیبک واذا یجیبک فلا ینفعک. بیٹا قاسم، مشکل کچھ ہے کہ بیٹے کو تو نے بلایا. بیٹا قاسم، تیرے چچا کے دل پر کتنا شاک ہے کہ جب تو نے اپنے چچا کو بلایا، تیرا چچا بر وقت مدد کے لیے نہ آ سکا، اور جب آیا تو تیری لیے مدد نہ کر سکا. مجھے نہیں پتا جب خیمے میں لاش جائے گی بی بی فروہ کو کون تسلی دے گا، زینب کو کون تسلی دے گا. ارے چاند سے صورت ہے، بدن پر زخم ہے یا حسین.